ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سلوشن پہ. سب سے پہلا سلوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا بری نظر یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئی تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے, اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تم اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز, اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں, کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شادی, اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا. کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا, اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں, یا اس کے بارے میں بات کریں, یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں, یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے, تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں, اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے, بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, متقی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی, عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب, جو آپ کا صاحب ہے نا, جو آپ کا کمپینین ہے, وہ صاحب ہے, ہی از اے پولر, جو آپ کو کھینچتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے, کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا, وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں, قبر میں نہیں, بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر امام ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے, کیونکہ وہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو, فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ کو صرف وسوسے دے رہا ہے, لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے, آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا, گناہ کروایا, پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے, اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, بری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ an empty mind is devil's workshop. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, فری ٹائم نہ گزاریں, بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں عصر سے مغرب فری ہوتا ہوں, جم جوائن کر لیں, جاگنگ پہ چلے جائیں, سائیکلنگ کرنا شروع کر دیں, سوئمنگ کر لیں, کوئی اچھے کام کریں, اکیلے مت رہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دن کا کچھ ٹائم ہوتا ہے جب فار ایگزامپل بندہ گھر پہنچا اور ماں باپ بھی نہیں ہے, گھر خالی ہے, تو انسان وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے انسان پہ. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو بزی رکھیں, مے بی کال اے فرینڈ, مے بی گو آؤٹ, اور ڈیلیبریٹلی کوشش کریں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے یا میں نے جم جانا ہے. آپ کو کوئی آ کے اٹھا کے نہیں لے جائے گا اس چیز سے, آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے. فزیکل ایکسرشن کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان جب فارغ ہوتا ہے نا, پھر وہ ڈیولز ورکشاپ ہے, پھر وہ مزید گناہوں میں چلتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, جو لوگ اللہ کے خالص بندے ہیں, جو نیکیوں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. مے بی آپ اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ ٹائم ہے جہاں پہ میں سب سے زیادہ گناہوں میں انوالو ہو سکتا ہوں. آئی گو ٹو بیڈ ویب سائٹس, آئی ٹاک ٹو سم گرل, مے بی یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ میں فری ہوتا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, اور میں اس گناہ میں پڑ جاتا ہوں. آپ اس ٹائم یا تو اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں اور اس سے دور چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا کوئی لیکچر لگا کے بیٹھ جائیں کہ اس کو سننا شروع کر دیں, اور گو ٹو اے گڈ فرینڈ, اور اٹینڈ اے حلقہ, اور گو ٹو جم. تو آئیڈینٹیفائی کریں, کانشیس ایفرٹ کریں انشاءاللہ, اور جان لیں کہ جو موبائل فون ہے نا, دس کین میک یو اور بریک یو.
दिस कैन मेक यू ब्रेक यू. अगर आपने इसे कंट्रोल ना किया, ये आपको कंट्रोल करेगा और ऐसा बुरा कंट्रोल करेगा कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और आपको बाद में पता चलेगा कि ज़िंदगी तबाह कर दी मैंने, और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, और हत्ता कि जो आप कुछ कर सकते थे इस एज में, इस टाइम में, वो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. तो इसको डिसिप्लिन करें इंशाअल्लाह. दूसरी चीज़ दुआ करें, कसरत से दुआ करें कि अल्लाह मुझे बचा. अल्लाह के नबी ने, एक साहबी ने कहा, रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें. तो इससे पता क्या चलता है कि अगर आप पे कोई चीज़ मुश्किल टाइम गुजर रहा है और आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो किसी अच्छे बड़े इंसान से मशवरा, काउंसिल ले लें कि मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी मदद कर, क्या कैसे बचूँ मैं. और सहाबा का अल्लाह के मुझे कितना क्लोज ताल्लुक है कि अल्लाह के नबी बस आकर कहा, रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें. तो अल्लाह के नबी उसके पास गए और उससे कुछ सवाल किए, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बहन के साथ करे, या खाला के साथ करे, या पुप्पी के साथ करे, या माँ के साथ करे, या बेटी के साथ करे. मैं कहा नहीं है रसूलल्लाह. मैंने कहा फिर आप क्यों पसंद करते हो किसी और की खाला, बहन, बेटी के साथ? और फिर दुआ की उसके लिए, ये दुआ की बात कर रहा हूँ मैं, अल्लाह मग़फ़िर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु व अहसिन फ़रजहु, कि अल्लाह इसे गुनाह माफ़ कर दे, इसके दिल को साफ़ कर दे और इसको पाक दामन बना दे. तो अपने लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी वग़फ़िर ज़ंबी व अहसिन फ़रजी, या अल्लाह मुझे पाक साफ़ कर दे. अपनी औलाद के लिए दुआ करें. इससे और भी दुआएं अल्लाह के नबी कहा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ि वल अमाली वल अहवा, या अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से, आमाल से और ख्वाहिशात से बचा के रख. अरबी में दुआएं नहीं आती, उर्दू में करें कि अल्लाह मुझे, या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तुझे पता है मैं हर दफ़ा फिसल जाता हूँ, तुझे मालूम है कि कितनी दफ़ा मैंने तुझसे तौबा करने के बाद ही फिसल गया हूँ, अल्लाह तू ही मुझे बचा ले, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे हिम्मत दे कि मैं बच जाऊँ. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे में ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है, आपने मुझे बचाना है. या अल्लाह कोशिश मैं करूँगा, इंशाल्लाह इरादा मेरा होगा, पक्का आपसे कोशिश करता हूँ, वादा करता हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाना है. दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह से. ठीक है. आखिरी चीज़, तकवा इख्तियार करें. और तकवा क्या चीज़ है? जो कि आता है मुराकबा से. मुराकबा इज़ नोइंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वाचिंग यू. यू नो समटाइम्स, कभी कभी इंसान पे जब ये धब्बे पड़ते जाते हैं ना, काले धब्बे, इंसान की स्पिरिचुअल स्टेट इतनी बुरी हो जाती है कि ऑल व्हाट ही फियर्स इज़ कि मुझे लोग ना देख रहे हो. जब भी कोई औरत गुजरती है तो दाएं बाएं देखते हैं कि मुझे कोई लोग तो नहीं देख रहे. अल्लाह का खौफ ही दिल से निकल जाता है, और उसको सिर्फ खौफ है कि मुझे लोग ना देख रहे हो. अगर कोई इंसान नहीं है तो मैं जी भर के फिर से औरत को देख लूँगा. अस्तगफिरुल्लाह. What a pathetic spiritual state this is. इंसान अल्लाह से कोई खौफ नहीं और लोगों का खौफ उसके दिल में है. जो रब उससे सांस दे रहा है, जिस रब ने उसकी टांगों में ताकत दी हुई है, जिससे वो खड़ा हुआ है, उससे खौफ नहीं है. लेकिन लोगों का खौफ जिन्होंने कुछ भी नहीं देना उसे, और जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले जाने वाले हैं. और सुभान अल्लाह, इंसान कितना नाशुक्र है कि जब वो अकेले कमरे में कुंडी लगा के अंधेरे में गुनाह कर रहा होता है, और तो उसका रब रहमान उसे देख रहा है और जानता है कि मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन स्टिल वो उसे ऑक्सीजन देते कि तुम सांस ले लो. स्टिल वो उसे, उसकी आंखों में जो, जिस आंखों से वो गुनाह कर रहा है, उसकी आंखों की बसारत जो है वो उसको छीन नहीं लेता, बल्कि देखता है कि शायद तुम पलट आओ, शायद किसी दिन तुझे रियलाइज़ हो जाए और तू तौबा कर ले. तो अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, और हम सब को तौफीक दे कि हम हर किस्म के सीक्रेट सिन से और पब्लिक सिन से बचें.